السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں، اور آج کا سبق ہے پارہ ولو اننا، یعنی قرآن شریف کا 8واں پارہ، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 52۔ تو چلیں قرآن شریف کو سیکھنے کے لیے تجوید کے ساتھ، صحت کے ساتھ، درستگی کے ساتھ سیکھنے کے لیے آپ سبق میں شرکت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، دال میں قلقلہ کیجئے، دال پہ جزم ہے۔ دیکھیے حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ ان حروف کے اوپر جب بھی جزم ہو یا اس پر وقف کیا جائے تو اس کے مخرج میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اسی ٹکراؤ کو قلقلہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے دال کے اوپر جزم ہے، تو اب اس کو یوں پڑھا جائے گا وَلَقَدْ، قد، دال میں ٹکراؤ پیدا کریں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، جیم کے بعد حمزہ ہے تو اس کی ادائیگی میں تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے، جِئْنَاهُمْ، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اور نون ساکن کے بعد جب بھی 15 حروف جو کہ حروف اخفا کہلاتے ہیں وہ آویں تو وہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی کہ ناک میں اس آواز کو چھپانے کو اخفا کہتے ہیں۔ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ، تنوین اور نون ساکن کی میں جو نون کی آواز ہے اس کو ناک میں چھپائیں گے۔ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، عَلَى عِلْمٍ، دیکھیں یہاں پہ بھی تنوین ہے لیکن یہاں پہ آگے ہا حروف حلقی ہے تو یہاں پہ اخفا نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کرنا۔ اخفا کے معنی چھپانا اور اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ تو جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی 6 ہوتے ہیں وہ آویں تو اظہار ہوتا ہے۔ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً، دیکھیں یہاں پہ تنوین کے بعد واو ہے، 6 حروف، نون ساکن اور تنوین کے بعد 6 حروف جس کو یرملون، یا را میم لام واو نون، یہ آوے تو ادغام ہوتا ہے۔ ان میں سے 4 حروف یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنے کے ساتھ، اور 2 حروف لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ دیکھیں ادغام مع الغنہ کی ایک مثال یہ ہے، واو تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، اور ادغام بلا غنہ کی مثال یہ لام ہے، تنوین کے بعد یعنی 2 زبر کے بعد یہاں پہ لام ہے، ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ تو دونوں کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ دیکھیں ادغام مع الغنہ پڑھیں گے، ہدی ورحمۃ، ورحمۃ لقوم یؤمنون، تو یہاں پہ صرف تل بول دیا، ورحمۃ، یہاں پہ غنہ نہیں کیا۔ اور دیکھیں یہاں پہ بھی تنوین کے بعد یا ہے، 4 حروف بتایا تھا، یا واو میم نون میں ادغام مع الغنہ اور لام را میں ادغام بلا غنہ، تو یہاں پہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، لقوم یؤمنون۔ تو کچھ تجوید کے قواعد بھی بتائے جاتے ہیں اس وجہ سے، اور بار بار بتائے جاتے ہیں تاکہ وہ ازبر ہو جائے، جو کہ بنیادی اور ابتدائی قواعد ہیں، اس کو بتا دیا جاتا ہے تاکہ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ جب پڑھا جائے تو اس کے اندر ایک نکھار اور ایک خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب پوری آیت کو اس طرح پڑھیں، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً، یہاں پہ ہم نے وقف کر دیا۔ اب اس جگہ پہ چونکہ علامت وقف کچھ بھی نہیں ہے تو اب اعادہ کرنا ہوگا، یعنی پیچھے سے لوٹانا ہوگا۔
وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. پھر سے اس آیت کو سماعت فرمائیں. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. آیت نمبر 52 کے بعد آیت نمبر 53. هل ينظرون، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. هل ينظرون إلا تأويله، وقف کی حالت میں إلا تأويله. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا کریں گے اور با میں قلقلہ کریں گے. قد جاءت، دال میں قلقلہ کیجئے. قد جاءت رسول ربنا، رسول ربنا بالحق. اب دیکھیں یہاں پہ ملا کر کے پڑھا بالحق، تو یہاں پہ قاف میں قلقلہ نہیں ہوگا. اب اگر یہاں پہ جیم بنا ہے، یہاں پہ اگر وقف کریں گے تو قلقلہ ہوگا. اگر بالحقی کہا، قاف زیر قی کہا تو قلقلہ نہیں ہوگا جزم کی حالت میں، اور وقف کی حالت میں قلقلہ ہوتا ہے 5 حروف میں. بالحق، بالحق، اب قلقلہ ہوا. ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء، اخفا کیجئے. من شفعاء فیشفعوا لنا، لنا پہ مد کریں گے. فیشفعوا لنا او نرد فنعمل، او نرد فنعمل غیر الذی کننا نعمل. نون پہ تشدید ہے. جب بھی قرآن شریف میں کہیں بھی نون پہ اور میم پہ تشدید ہو تو اس جگہ پہ غنہ ہوتا ہے. غنہ بھی اخفاہی سے تھوڑا سا بس فرق ہوتا ہے. غنہ یعنی ناک میں آواز کو لے جا کر کے اور اسے گنگنانا ہوتا ہے. یہ نون پہ یہاں پہ غنہ ہوگا، یہ دیکھیے دوسرا نون ہے یہاں پہ غنہ ہوگا، اور اخفا میں چھپانا ہے اور غنہ میں گنگنانا ہے. کننا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا وضل عنهم ما كانوا يفترون. اب اس پوری آیت کو پھر سے پڑھتے ہیں. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت
قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. آیت نمبر 54. إن ربكم الله الذي إن ربكم الله الذي. اچھا یہ جو اللہ لکھا ہوا ہے اس کا بھی قاعدہ سمجھ لیں. لفظ اللہ اسے بولتے ہیں، لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس لفظ سے قبل، اس لام سے قبل کہہ لیجئے، اگر پیش اور زبر ہو، دیکھیں یہاں پہ پیش ہے میم کے اوپر، لام سے قبل کیا ہے؟ میم. تو لفظ اللہ کے لام سے قبل والے حرف پہ اگر پیش اور زبر ہو تو اس لام کو، لفظ اللہ کے لام کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے منہ بھر کے آواز نکال کر کے پڑھتے ہیں. اور اگر لفظ اللہ کے لام سے قبل والے حرف پہ زیر ہو تو اسے لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھتے ہیں. یہ قاعدہ ہے، یہ بہت ہی ایزی اور آسان قاعدہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر اور پیش ہو یعنی اوپر والی حرکت ہو تو اسے پر کر کے پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے قبل نیچے والی حرکت یعنی زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. تو اس جگہ پہ چونکہ پیش ہے تو پر کر کے پڑھیں گے یعنی موٹی آواز سے پڑھیں گے. ان ربکم اللہ الذی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات. کھڑا زبر کو بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. جس حرف کے اوپر یہ ہو اسے کھینچ کر کے پڑھیں گے. سماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى فی ستة ایام ثم استوى. میم مشدد ہے، اس پہ بھی غنہ ہوگا. نون مشدد اور میم مشدد یعنی نون اور میم پہ جب بھی تشدید ہو تو غنہ کیجئے. ثم استوى على العرش على العرش ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي. شین لام زیر شل، شین کو لام سے ملائیں گے. یہ جو یا ہے اور الف ہے اسے نہیں پڑھیں گے. شین لام زیر شل. يغشي الليل النهار يطلبه. اس جگہ پہ غنہ ہوگا، نون مشدد ہے، اور طا پہ قلقلہ ہوگا. يطلبه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس. تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. حثيثا والشمس والقمر
والنجوم، نون پہ غنہ کیجئے، والنجوم مسخرات بأمره، مسخرات بأمره۔ اب اس جگہ پہ کیا قاعدہ ہے؟ تو دیکھیے نون ساکن اور تنوین، نون ساکن وہ نون جس پہ جزم ہے، اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر با آوے تو اس جگہ پہ نون اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو میم سے، میم، یہ جو میم چھوٹا سا میم اسی لیے علامت کے طور پہ بنایا گیا ہے، میم سے بدل کر کے پڑھتے ہیں۔ اس قاعدے کو قلب کہتے ہیں، قلب۔ تو دیکھیں یہاں پہ تا دو زیر تن ہوتا ہے، تن، لیکن یہاں پہ اب چونکہ آگے با آ رہا ہے تو اس کو تن نہیں بلکہ تم پڑھیں گے، اور میم بھی بنا دیا گیا ہے، یہ لمبی میم۔ اور اگر گول سی میم بنی ہو تو وہ قلب کی نہیں بلکہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ جو میم ہے یہ علامت کے طور پہ ہے، اور یہ وقف کی علامت نہیں ہے بلکہ قلب کی علامت ہے، کہ اس جگہ پہ آپ کو تنوین یا نون کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے با آیا ہے۔ ہر جگہ پہ قرآن شریف میں جہاں پہ بھی ہو، نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آوے تو اس جگہ پہ نون اور نون ساکن اور تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر کے پڑھیں گے غنّے کے ساتھ، جیسے کہ مسخرات بأمره، مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارک اللہ، یہاں پہ بھی لام کو پھوڑ کر کے پڑھیں گے، تبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین۔ اب اس پوری آیت کو پڑھیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين۔ اس آیت کو پھر سے ایک دفعہ پڑھیں۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارک اللہ رب
العالمین. آیت نمبر 55. ادعوا ربکم تضرعا وخفیتا. اس جگہ پہ تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا. تضرعا وخفیتا. اور اس جگہ پہ اگر وقف کریں گے تو کیا ہوگا؟ تضرعا وخفیہ. انہ لا يحب المعتدین. نون کے اوپر تشدید ہے، غنہ ہوگا. انہ لا يحب المعتدین. اب اس پوری آیت کو پڑھیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. آیت نمبر 56. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقف کی حالت میں وطمعا، اور تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. خوفا وطمعا، اور دال پہ قلقلہ ہوگا. وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ. اب اس جگہ پہ یہ جو لام ہے اس کو پڑ کر کے پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے قبل زبر ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ کیجئے. قریب من المحسنین ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اب اس پوری آیت کو یوں پڑھیں گے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ. آیت نمبر 57 اور آج کے سبق کا یہ اخیر آیت ہے. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا. دیکھیں یہاں پہ تنوین کے بعد با آ گیا، یہاں پہ قلب ہوگا. بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رحمته بشرا بين يدي رحمته
حتى إذا أقلت حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه. تنوین کے بعد ثا، یہاں تنوین کے بعد سین، دونوں جگہ پہ اخفا کریں اور قاف میں قلقلہ کریں. کیسے؟ سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فأنزلنا. یہاں پہ تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہاں تنوین کے بعد فا، اور یہاں نون ساکن کے بعد زا ہے، دونوں جگہ پہ اخفا ہوگا. یوں پڑھیں گے لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. وقف کی حالت میں ثمرات ملا کے پڑھیں گے تو ثمراتی. فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اب اس پوری آیت کو یوں پڑھیں گے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم.